وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 60 61 حصہ دوم، درس کا نمبر ہے 1760. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے. تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 60. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اس کے ذریعے خوشنما باغ اگائے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، جس کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا،
بھلا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ وجعل خلالہا انہارا، اور اس میں ندیاں یعنی نہریں جاری کی، یعنی دریا۔ وجعل لہا رواسیہ، اور اس میں زمین کے لنگر بنائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں میں پردہ رکھا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہے نادان ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو کون رفع کرتا ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین کا اس نے خلیفہ بنایا ہے، یعنی اپنا نائب بنایا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم سمجھتے ہو، نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے انہی آیات پہ بات کی تھی، اور یہ ایک بنیادی مضمون ہے۔ آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ یہ بنیادی، اصل میں جو ہے توحید رأس الطاعات ہے، تمام اطاعتوں کی جڑ جو ہے وہ توحید ہے۔ اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم توحید کے قائل نہیں ہیں، یعنی جو توحید کے تقاضے ہیں وہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بتا بھی دے تو پھر اس کو پورا کرنا ہم چاہتے نہیں ہیں، یعنی وہ تقاضے ہم پورا نہیں کرنا چاہتے۔ 5 مرتبہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا، اب جو مضمون آ رہا ہے تقریباً 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دین اسلام کی بنیاد یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم اسی کلمے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس کلمے کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور اگر پہچان جائیں تو اس کے پھر تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے تو ہم قائل ہیں، اور یہ تو مشرکین بھی قائل تھے اس کے، لیکن اللہ کے سوا وہ انہوں نے بھی معبود بنائے ہوئے تھے، ہم نے بھی بنائے ہوئے۔ دیکھیں اصل بات کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کو جانیں، اس کے مطلب کو جانیں، پھر اس کی ضرورت کو جانیں، پھر اس کے تقاضوں کو جانیں۔ اور دیکھیں یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے غافل ہیں، جو چیز حقیقت سے تعلق رکھتی ہے اس سے ہم غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ باطن ہے، حقیقت کا تعلق باطن سے ہے، اور باطن ہماری ذہن کی حدود میں نہیں آتا، عقل سے ماورا ہے باطن، یعنی ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے تو پھر یہ ہے کہ کسی کی بات کو سننا ہوگا، اس پر یقین کرنا ہوگا، لیکن ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اللہ کی، نہ پیغمبر کی، نہ قرآن کی۔ اچھا، پھر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم غور و فکر عقل سے کام نہیں لیتے، تو ہم نے یعنی سوچ سمجھ کے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ دنیا اب ہمارا مقصود ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ آج کا مسلمان ظاہر کا دھوکہ لگ گیا اسے، ظاہر کو اس نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ اب جو آپ کا مقصد ہوگا وہی اسی کا آپ خیال رکھیں گے، یعنی جو آپ کے ذہن میں ہوگا، جو آپ کے ذہن میں فلم چل رہی ہے ظاہر کی، تو اب آپ اسی کا خیال رکھیں گے، اور پھر اسی کے لیے آپ محنت بھی کریں گے۔
جو آپ کا مقصود ہوگا پھر آپ کی محنتیں اسی کے لیے ہوں گی. یہ میں سادہ سی بات کر رہا ہوں. ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کو پھر ہم نے جب حقیقت آپ نے سمجھ لیا پھر اسی کو آپ نے مدعا بنا لیا اپنا مقصود حیات دنیا کو ظاہر کو. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو عقل اور فکر سے کام نہیں لیتے مثال جانوروں کی قرار دیا ہے. وہ بھی اس سینس میں کہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے. جو ہمارے پاس عقل ہے وہ جانور کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں پھر اولئک کل انعام بل ہم افضل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کی مثال جو ہے تو دیکھیں وہ پوری آیت بھی میں اگر پڑھ دوں تو میرے خیال سے مناسب ہوگا. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ان کے پاس دل ہے سوچنے کے لیے لیکن سوچتے نہیں ہیں. آنکھیں ہیں حق کو دیکھنے کے لیے لیکن دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حق کو سننے کے لیے ان کے پاس کان میں نے دیے ہوئے لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ مجھے چلیں خود بتائیں کہ زندگی کے کس مرحلے میں آپ نے دین اسلام کی حقیقت کو سوچا؟ کلمہ طیبہ کی حقیقت کے بارے میں کسی اللہ والے سے یعنی خبردار شخص سے آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جو ہم نے دیکھیں بنیادی بات ہے جو ہمارے دین کی اصل ہے یعنی توحید، رسالت اور آخرت، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک رویہ ہے اور خطرناک باتیں ہیں. میں آپ کو کہتا رہوں لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کو ان باتوں کا کوئی یعنی اس کی اہمیت کا احساس ہوگا. اور یہ ساری باتیں تو ہم سے تعلق رکھتی ہیں، ہم مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہیں. دیکھیں میری باتوں کا جو یعنی جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ آج کے مسلمان ہیں، کافر نہیں. کافر تو کافر ہیں مطلب وہ تو ان کے لیے میں پھر ایک الگ حساب سے بات کروں گا. لیکن ہم اپنے یعنی ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے، گمراہی کا علاج ہونا چاہیے. تو اس کا علاج تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین کر لیں کہ آپ کون ہیں، آپ کو کس نے بنایا، کیوں پیدا کیا، جو منزل ہے آپ کی اس کا راستہ کیا ہے. یہ پھر سب آپ نے سوچنا ہوگا. اور میں تو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ان باتوں پر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. کوئی بات نہیں، اب وقت ہے، اب آپ غور کر لیں. دیکھیں قبر میں بھی آپ اکیلے جائیں گے اور آپ کو رب کے حضور اکیلے جانا ہوگا. اکیلے میں آپ ذمہ دار ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. اور ہم تو رب کی حاضری پر یقین بھی نہیں رکھتے، یہ بھی بات ہے درست. تو بہرحال یہ ایک بڑی کٹھن اور خطرناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں. بہرحال میں تو آپ کو دعوت فکر ہی دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو میرے کوئی بس میں نہیں ہے بات. وہ بچہ جو ہے بعض اوقات کڑوی دوائی لگتی ہے تو وہ پھر اس کو چمچ کو ہاتھ نہیں لگاتا، منہ نہیں لگاتا. آپ کو پتہ ہے بچے تھوڑی سے چک لیتے ہیں پھر تو یعنی ابا جی پکڑتے ہیں بچے کو اور ماں منہ کو پکڑتی ہے اور ہوں. تو اس طرح تو میں نہیں کر سکتا اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون او کما قال. آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں ان تسمعوا،
اے داعی تم تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہو جو میرے احکامات پر یقین رکھتا ہو اور اس نے سر جھکایا ہوا ہو۔ ہماری گردن میں تو سریا ہے، کلیئر بات، ہماری گردن میں سریا ہے، اور سریا کس بات کا ہے؟ ہماری انانیت کا، ہماری انانیت کا۔ ہم اپنے انا کے خول میں ہم نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے۔ زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں انا ولا غیری، میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اس بات کو تھوڑا سمجھیں، اس وقت ہم مسلمان نہ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہمیں آخرت پر یقین ہے، اور نہ ہمیں رسول کی رسالت کا کچھ پتہ ہے کہ بھئی یہ کیوں آئے ہیں رسول، ان کی کیا ضرورت تھی، آپ کو نہیں معلوم، نہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ قرآن آیا کیوں ہے، اس کی کیا ضرورت تھی۔ دیکھیں آج ہم قرآن کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور سارے کافر بھی ایسے کر رہے ہیں، جو کہ نان مسلم جن کو آپ کہتے ہیں نا، وہ بھی وہ تو کتاب الہی کے انکاری ہیں، آپ کتاب الہی کے اقراری ہیں زبانی طور پہ۔ بس اس کی طرف پیٹ مت کرو اور اس کے الفاظ کو یاد کر لو اور اس کو پڑھنا سیکھ لو، اس کے علاوہ آپ کی نظر میں اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کتاب کے نزول کے مقصد کو ہم نہیں جانتے کہ کتاب آئی کیا ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے، اس بات پہ بھی تو دیکھیں، غور کریں نا، یعنی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہم ضرورت سے بھی آگاہ نہیں ہے کہ یہ کتاب یہ مجھے کیا مطلب، یعنی مجھے تو مخاطب کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم قرآن پاک سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی خاص مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا نصاب تعلیم قومی جو لیجنڈ نے بنایا ہے، نصاب جس نے ترتیب دیا ہے، اور جو اس کو ترتیب دلوانے والے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی قرآن فہمی کا مضمون نصاب اس میں شامل کرو، کہ بچہ 15 سال تک جب تعلیم پڑھے اس کو مکمل پتہ ہو کہ قرآن میں کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ پہلے تو اس طریقے سے آپ غور کریں نا، نصاب تعلیم میں ہمارے قرآن فہمی کا مضمون نہیں ہے، ہم بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے۔ 15 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، بچہ اسکول جاتا رہتا ہے، آپ لاکھوں روپے لٹاتے ہیں اس پہ، ہر والد پیرنٹ جو ہے، آپ کو دیکھیں بس انگلش اسکول، انگلش پڑھنا سیکھ جائے۔ وہ بچے آتے ہیں نا انگلش اسکول میں، جو پلے گروپ میں یا نرسری میں، تو جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان کو پرنسپل کہتا ہے کہ ان کو مختلف پوئم اور اشارے و اشارے کر کے زبانی یاد کراؤ تاکہ یہ والدین کا دل لبھا لیں۔ اور وہ پھر آتا ہے بچہ، وہ کبھی کوئی پوئم سناتا ہے، کبھی کوئی، یعنی آپ کی نظر میں بس یہی ہے، دنیا ہی ہے، انگلش ہی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر بڑا گدھا بن جائے۔ لیڈر کیا بنے گا؟ وہ گدھا بنتا ہے۔ تو دیکھیں ایک نازک صورتحال ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں مزید بات کروں آپ سے، اور وہ دل کھٹا ہو جاتا ہے نا، تو اس طریقے سے ہے یہ بات۔ بہرحال میری تو ڈیوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام میں نے آپ سنے یا نہ سنے، میں نے تو بتانا ہے۔ بہرحال یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں، اپنی خلاقیت، اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت۔ یہ میں تمہیدی مضمون جو مضمون ابھی آ رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک تمہیدی مضمون، تمہید جسے کہتے ہیں نا، کہ بھئی ان آیات میں ہے کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، خلاقیت، ربوبیت، رحمانیت یہ بتا رہا ہے
کہ بھئی مجھے تمہاری ضروریات کا پتہ تھا. باغات کی ضرورت تھی، بارش کی ضرورت تھی، میں نے بارش کا سسٹم بنا دیا. واٹر سرکل آپ کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں. واٹر سرکل، سمندر نہ ہوتے تو واٹر سرکل تو نہیں بن سکتا تھا، بارش نہیں ہو سکتی تھی، ہوائیں بادلوں کو نہ اڑاتی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، میں بادلوں سے بھری ہوئی ہواؤں کو بھیجتا ہوں. دوسری جگہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت دیکھو میں اتنا مہربان ہوں. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے میں نے تمہارے لیے. اب کوئی قرہ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، کوئی قرہ ایسا نہیں ہے جس پہ زمین کا سا ماحول ہے یا وہاں بارش برستی ہو. یہ زمین ہے ہمارے لیے. دیکھیں انسان مقصود کائنات ہے، اشرف المخلوقات کہتے ہیں آپ اسے. میں نے الفاظ تھوڑے بدل دیے، اشرف المخلوقات ہیں. اور اللہ تو وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں نے تمہارے لیے پانی برسایا ہے. پھر خوشنما باغات آپ دیکھ لیں، جب بھی باغات اپنے جوبن پہ ہوں، پھل لدا ہوا ہو، جا کے دیکھیں نا. ایسی نظر سے تو ہم کام نہیں لیتے. باغات ہیں، بتیرے ہیں، مالٹوں کے باغات ہیں، امرود کے ہیں، لوکاٹ کے ہیں، انگور کے ہیں، تصویریں آتی رہتی ہیں. لیکن اس طریقے سے آپ غور نہیں کرتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. اب یہ سارے پھل وغیرہ، سبزیاں، اجناس، اس کا جو بنیادی مٹیریل ہے وہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں. مٹی، پانی، ہوا، جو بھی ہے، سورج. لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ کی نعمتوں کو تو یہ جانتے ہیں لیکن اس کی ناشکری کرتے ہیں. بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اللہ کی خلاقیت، اس کی ربوبیت، اس کی رحمانیت، اس کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اور جو کام ہمیں کرنا تھا بنیادی طور پہ اسی سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اس کی سوا کسی کے سامنے کسی کا حکم نہیں ماننا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بات نہیں ماننا. ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا صرف اللہ کی نہیں ماننی، باقی ہماری جو مرضی آئے مانتے ہیں. دین کو تو، دین اسلام کو دیکھیں بہت ہی بری صورتحال ہے. بہرحال میں تو کہوں گا دین اسلام کو ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دیا ہے. جو دین ہم عمل پیرا ہیں وہ دین نہیں ہے بلکہ ہماری خواہشات ہیں. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. آج ہمارے جو 4 بڑے ہیں، 2021 پی ٹی آئی کی حکومت، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، چیف جسٹس، نہ داڑھی نہ مونچھ. یہ کون ہے؟ یہ 4 لوگ، یہ آپ ہیں. آپ بے دین ہیں، آپ نے بے دینوں کو چنا ہے. داڑھی شریف تو سنت رسول ہے، حکم ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے یعنی اغماس کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے. جس نے میرے طریقے کو ناپسند کیا، دیکھیں اب ان 4 کو داڑھی نہیں پسند،
انسان کو تو جو پسندیدہ بات ہوتی ہے، میں یہ 4 میرا ٹارگٹ نہیں ہے، میرا ٹارگٹ آپ ہیں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے دین کو کھلونا بنا لیا ہے، کھیل تماشا قرآن کی زبان میں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کہ اے داعی چھوڑ دو، ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جنہیں اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اللہ کی عطا اور توفیق سے، یہ قرآن میں بتا رہا ہوں، قرآن تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی، یا آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے، جو میرے سننے والے ہیں وہ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم ایسے سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے یا دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ آپ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں، ہو توبہ توبہ توبہ، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، حالانکہ یہ تو ہم ہی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو مختصر بات بتاؤں، دین اسلام کا جو حکم ہمیں پسند ہوگا اس کو ہم کریں گے، اتنا کریں گے جتنا ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ کسی کو مانیں گے حکم کو، کسی کو نہیں مانیں گے۔ یہ تو عام ہمارا رجحان ہے کہ یہ بہرحال اچھا، اور دنیا کی زندگی کا ایک پکا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ اصل جو ہے وہ دنیا ہے۔ اس بات پہ آپ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت ان کو کرتے رہو۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مضمون آ رہا ہے، یہ ابھی مضمون یہ چلے گا، اس میں آپ کا رویہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور داعی کو کچھ نصیحتیں کر رہا ہے، اور تقریباً سورت کے آخر تک ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ 93 اس میں آیات ہیں اور ہم 60 اور 23 آیات، یہ سب ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے تو اس کا تو آپ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن فہمی کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ قرآن بظاہر ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ اس بات کو تو ذرا آپ غور کریں نا اس پہ۔ قرآن یعنی ہدایت کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہو گیا، اب یہ، اور اس کے میاں کا، اب یہ موڈ نہیں ٹھیک ہو سکتا، نہ قرآن سے اور نہ حدیث سے، جب تک بیگم صاحبہ یا اس کا میاں خود جو ہے فیصلہ نہ کر لیں کہ اب میں نے اپنے موڈ کو بدلنا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے نہ چھیڑو۔ یعنی رویہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب ہمیں آج کے سب مسلمانوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہاں پر ہم ایک آرزو کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ ہم دوزخ کے کنارے جا کے یہ بات کریں گے۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو جو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور اس نے دنیا کو ترجیح بنا لی ہے اپنی زندگی کی۔ دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے حقیقی طور پہ۔
زبانی طور پہ تو آپ کہیں گے نہیں بھائی نہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں، یہ تو آپ کا زبان کا کہنا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کی ایک آیت کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ کس سے مخاطب ہے؟ یہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے۔ یہ برائے نام مسلمان زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ ہم تو زبانی گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، اور جب تک آپ کردار کے غازی نہ بن جائیں آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو غازی بننا ہوگا کردار کا۔ عمل ہے، دیکھیں دین عمل کا نام ہے، دین اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، چھوڑ دیں انہیں، ذرہم کھائیں پیئیں عیش کریں، اور ان کو امیدیں غفلت میں ڈال دیا ہے امیدوں نے، یلہہم العمل، اور جلدی ان کو پتہ لگ جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ ہم لوگ عملی طور پہ اپنے آپ کو ہم نے بنا لیا ہے، اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق بنا لیا ہے۔ ہم سے بڑھ کے کوئی مستحق نہیں ہے، ہمارا ڈبل گناہ ہے، ایک تو زبان سے ہم لا الہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے تقاضوں کو نہ جانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی کیونکہ منافق جو ہے جو کہتا ہے اور کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں جہنم کے منافق ہوں گے، یعنی ہم جو نام کے مسلمان ہیں۔ بات پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے
پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے۔ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم